اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، یہ یوٹیوب چینل فقہ اربع ہے اور میں اسفندیار ہوں۔ یہ مالکیہ کی رائے تھی، اب حنفیہ کی رائے بیان کی جاتی ہے۔ حنفیہ کہتے ہیں کہ نجاست کی دو قسمیں ہیں، معلظہ اور محففہ۔ امام صاحب کے نزدیک معلظہ تو وہ نجاست ہے جس کے نجس ہونے کے بارے میں تصریح وارد ہو اور اس کے خلاف کوئی صراحت نہ ہو، اور محففہ وہ نجاست ہے جس کے نجس ہونے کی نص اس کے خلاف بھی موجود ہو۔ نجاست معلظہ میں چند امور کو درگزر کیا جاتا ہے، چنانچہ 1 درہم کی مقدار نجاست معاف ہے۔ نجاست کثیفہ غیر مائع کی صورت میں معافی کی مقدار 20 قرات وزن تک ہے، اور مائع نجاست ہتھیلی کے گڑی کی مقدار تک معاف ہے۔ یہ مقدار صحت نماز کے لیے معاف ہے۔ اس کے باوجود اگر نماز پڑھی جائے تو مکروہ تنزیہی ہوگی، اور اسے مکروہ تحریمی قرار دینے کی کوئی وجہ نہیں ہے، کیونکہ معافی کا تقاضا یہ ہے کہ اس عمل میں گناہ متصور نہ ہو۔ البتہ 1 درہم کی مقدار نجاست ہو تو اس کے زائل کرنے کی تاکید بنسبت اس سے کم مقدار کی نجاست کے زیادہ ہے۔ حنفیہ کے نزدیک مشہور یہ ہے کہ وہ مکروہ تحریمی ہے۔ بلی اور چوہے کے پیشاب اور ان کے فضلے کا جو ظاہر ہو جائے بحالت مجبوری، یہی حکم ہے۔ پس چوہے کی مینگنی اگر گندم میں پڑ جائے اور اتنی زیادہ نہ ہو کہ اس کا اثر نمایاں ہو جائے تو معاف ہے، اور اس کا پیشاب کنویں میں پڑ جائے تو وہ بھی مجبوری کے پیش نظر معاف ہے، برخلاف اس صورت کے جبکہ مثلاً ان دونوں میں سے کوئی شے کپڑے یا برتن کو لگ جائے تو وہ معاف نہ ہوگی، کیونکہ اسے بچنا ممکن ہے۔ اس طرح بلی کا پیشاب کپڑے جیسی چیز پر لگ جائے تو مجبوری کی حالت میں معاف ہے، برخلاف اس کے جبکہ اس کا پیشاب پہانا کپڑے جیسی شے کے علاوہ کسی اور چیز پر لگ جائے تو وہ معاف نہ ہوگا۔ ناپاک چیز کا دھواں اور غبار معاف ہے، چنانچہ اگر ہوا غلاظت پر سے گزر کر آئے اور کپڑوں کو لگے تو مذائقہ نہیں، یعنی کوئی بات نہیں، اگرچہ ہوا کے ساتھ اس کی بو بھی آ رہی ہو۔ اسی طرح اگر کات کا غبار اڑ کر کسی چیز پر پڑ جائے تو حرج نہیں۔ پیشاب کی بوار اگر نہایت باریک سوئی کی نوک کی طرح ہو کہ نظر نہ آتی ہو تو معاف ہے، ہاں بدن یا کپڑے پر لگ جائے، کیونکہ مجبوراً یہ سمجھا جائے گا کہ گویا وہ نہیں ہے۔ اس طرح خون جو قصاب یعنی ذبح کرنے والے پر ضرورتاً لگے صرف اس کے حق میں معاف ہے۔ اگر پیشاب کی بوار سے کپڑا متاثر ہوا اور وہ تھوڑی مقدار پانی میں جا پڑے تو پانی ناپاک ہو جائے گا، کیونکہ یہ صورت مجبوری کی نہیں ہے۔ مجبوری کی صورت یہ ہے کہ کوئی مکھی نجاست سے اڑ کر نمازی کے کپڑے پر اثر چھوڑ جائے تو یہ معاف ہے۔ میت کو نہلانے کے دوران غسل کے پانی سے نہلانے والے کا محفوظ رہنا ممکن نہیں، لہٰذا وہ پانی قابل درگزر ہے۔ ایسا ہی حکم راستوں کی کیچڑ کا ہے جس میں نجاست غالب ہو مگر نظر نہ آتی ہو۔ نجاست خفیفہ کپڑے اور بدن کے 1/4 حصے تک معاف ہے۔ نجاست خفیفہ جب ہی نظر آتی ہے کہ غیر مائع اشیاء پر لگے، کیونکہ مائع اشیاء میں نجاست پڑ جائے تو وہ تمام نجس ہوتا ہے۔ وہاں محففہ اور معلظہ میں فرق نہیں رہتا اور اس میں وزن یا پیمائش کا اعتبار نہیں رہتا۔ اونٹ اور بیڑ بکری کی مینگنی کسی کنویں یا برتن میں پڑ جائے تو معاف ہے، بشرطے کہ اس کی مقدار بہت زیادہ نہ ہو یا چورا چورا ہو کر اس شے کی رنگت نہ بدل گئی ہو جس میں وہ جا پڑے۔ تھوڑی سی نجاست وہی معاف ہے جو دیکھنے میں تھوڑی نظر آئے، ورنہ اسے زیادہ سمجھا جائے گا۔ گدھے کی لید اور گائے اور ہاتھی کا گوبر خشک ہو یا تر صرف مجبوری اور ناگزیر حالات میں معاف ہے۔ شافعیہ کہتے ہیں کہ معافی کی صورتیں یہ ہیں: وہ نجاست جو عام طور پر نظر نہ آئے، ہاں وہ معلظہ ہی کیوں نہ ہو، وہ دھواں جو نجس چیز کے آگ میں جلنے سے نکلے، نجاست کا وہ اثر جو ڈیلے سے استنجا کرنے کے بعد باقی رہ جائے، یہ صرف استنجا کرنے والے کے لیے معاف ہے، دوسرے کے لیے نہیں۔ چنانچہ اگر ایسا شخص کم مقدار پانی میں داخل ہو اور نجاست کا وہ اثر پانی میں شامل ہو جائے تو وہ پانی ناپاک ہو جائے گا۔ راستے کی کیچڑ جس میں نجاست کے شامل ہونے کا یقین ہو تو وہ معاف ہے۔ اگر اس کیچڑ میں نجاست کا ہونا مشکوک ہو یا گمان ہو تو وہ پاک ہوگی، اسے قابل درگزر نجس کے زمرے میں شمار نہ کیا جائے گا۔ لیکن راستہ کی کیچڑ معاف ہونے کی 4 شرطیں ہیں۔ اول یہ کہ اصل نجاست عیاں نہ ہو، دوسرے یہ کہ چلنے والے نے اس سے بچ کر چلنے کی کوشش کی ہو، اس طرح کہ دامن کو سمیٹ کر رکھے اور چڑکاؤ وغیرہ کے سامنے سے نہ گزرا ہو۔ تیسرے یہ کہ وہ نجاست پیدل یا سواری پر چلتے ہوئے لگی ہو، کیونکہ اگر وہ زمین پر گر پڑا اور اس کے کپڑے آلودہ ہو گئے تو یہ معاف نہیں ہے، کیونکہ ایسا کم ہی ہوتا ہے۔ اور چوتھی شرط یہ کہ نجاست اسی کے کپڑے پر یا بدن پر لگی ہو۔ وہ روٹی جس کو نجس شے کی راکھ پر سینکا گیا ہو یا اس کی گرم راکھ میں دبایا گیا ہو، اگرچہ کچھ راکھ اس میں لگی رہ جائے معاف ہے، وہ اس کا جاڑ دینا آسان ہو۔ اسی طرح اگر وہ راکھ دودھ وغیرہ میں پڑ جائے اور اس کا اثر ظاہر ہو یا کسی کپڑے پر لگ جائے تو معاف ہے۔
میووں اور پنیر کا کیڑا اگر اسی میں مر جائے تو وہ نجس ہے لیکن معاف ہے۔ یہی حکم پنیر مایا کا ہے جس سے پنیر تیار ہوتا ہے، اور وہ مایا نجس جو دواؤں اور عطریات میں اس کی اصلاح کے لیے ملایا جاتا ہے وہ اتنی ہی مقدار میں جس سے اصلاح ہو سکے معاف ہے۔ اسی طرح جس طرح پنیر مایا جو بذات خود نجس شے ہے پنیر کی تیاری کے لیے کام میں آتا ہے، وہ کپڑا جو ناپاک راکھ سے بنائی ہوئی دیوار پر پھیلایا جائے اور کچھ راکھ اس پر لگ جائے تو معاف ہے، کیونکہ اس سے بچنا دشوار ہے۔ مری ہوئی جوں کے گچھے اور مکھی کی بیٹ خاص زیادہ ہو معاف ہے۔ پرندوں کی بیٹ فرش پر ہو یا زمین پر تو اس کے معاف ہونے کی چند شرطیں ہیں۔ اول یہ کہ آمدن اس پر نہ چلا جائے، دوم یہ کہ دونوں میں سے ایک جانب سے تر نہ ہو سوا اس کے کہ ایسا ہونا ناگزیر ہو۔ یہی حکم اس صورت میں ہے جب کہ رستے میں تری پائی جائے اور اس پر سے گزرنا طے کر لے تو رطوبت ہونے اور کستن اس پر چلنے کے باوجود معاف ہے، سوم یہ کہ اس سے بچنا دشوار نہ ہو۔ مقبرہ کی مٹی جہاں سے میت کو کھود کر نکالا گیا ہو اور ناپاک جانور کے بال تھوڑی مقدار میں معاف ہیں، بشرطے کہ وہ بال کتے یا سور کے یا ان سے پیدا ہونے والے یا ان کا جوڑ کسی اور جانور کے ساتھ لگنے سے پیدا ہونے والے جانور کے نہ ہوں۔ کتے اور سور کے بال تھوڑی سی مقدار میں بھی اسی طرح معاف نہیں جس طرح کتے اور سور کے ناپاک بال زیادہ مقدار میں معاف نہیں، لیکن بال تراشنے والے اور سوار کرنے والے کے لیے معاف ہے کیونکہ اس سے بچنا دشوار ہے۔ مچھلی کا فضلہ پانی میں مل جائے اور پانی کا رنگ نہ بدلا ہو اور بے ضرورت اس فضلے کو پانی میں نہ ڈالا گیا ہو تو معاف ہے۔ وہ خون جو گوشت یا ہڈی پر لگا ہوا ہو اور اس ہڈی یا گوشت کو دھوئے بغیر ہانڈی میں چڑھا دیا جائے تو معاف ہے، اگرچہ شوربے کے رنگ میں تبدیلی آ گئی ہو۔ اگر گوشت یا ہڈی کا خون ہانڈی میں دھویا جائے یہاں تک کہ پانی صاف نچلنے لگے تو وہ پانی پاک ہے، اگر پانی صاف نہ ہو تو وہ نجس ہے اور معاف نہیں ہے۔ البتہ اگر پانی میں معمولی سا رنگ باقی ہو تو کوئی حرج نہیں، کیونکہ بالکل ہی اسی کا رنگ جاتے رہنا ممکن نہیں ہے، لہٰذا عام طور پر جس طرح دھویا جاتا ہے دھو لینا چاہیے، زیادہ دھونا معاف ہے۔ سوتے ہوئے شخص کے منہ سے جو لعاب بہے اگر یقین ہو کہ وہ معدے سے خارج ہوا ہے، اگر اس کا رنگ زرد اور اس میں بدبو ہے تو یہ محض اس شخص کے لیے معاف ہے، اگرچہ وہ زیادہ اور رقیق ہو۔ اگر اس کے معدے سے خارج ہونے کی بابت شک ہو تو وہ پاک ہے۔ اونٹ وغیرہ حیوانات کی مینگنی اور فضلہ ان کے لیے معاف ہے جن کو ان جانوروں سے کام پڑتا ہے، مثلاً رسی باندھ کر اپنے پیچھے چلانا یا کوئی اور کام۔ یہی حکم مویشی کے گوبر اور پیشاب کا ہے جو اگانے کے وقت اناج پر پڑ جاتا ہے۔ چوہے کی مینگنی اگر غسل خانے کے حوض میں جس سے استنجا کیا جاتا ہے پڑ جائے اور اس کی مقدار زیادہ نہ ہو کہ پانی کی خصوصیات میں سے کسی خصوصیت میں فرق آ جائے تو معاف ہے۔ گوبر یا نجاست کا اثر جو دودھ دینے والے جانور کے تن سے دوہنے کے وقت دودھ میں آ جائے یا گوبری مٹی سے شہد کی مکھی کا مصنوعی چتہ بنایا جائے اور شہد میں اس کا اثر ہو تو معاف ہے۔ بچے کی منہ کی نجاست دودھ پلانے میں پلانے والے کے پستان کو لگ جائے یا بچے کا تر منہ چھومتے ہوئے چھومنے والے کے منہ میں لگ جائے تو معاف ہے۔ ایسا جاندار جس میں بہتا ہوا خون نہ ہو جیسے چونٹا، بڑ یا شہد کی مکھی وغیرہ کسی رقیق شے میں گر کر مر جائے اور اسے نجس کر دے تو اس شے کا کھانا روا ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ اس مرے ہوئے جاندار سے اس شے میں کوئی تبدیلی پیدا نہ ہوئی ہو اور اس جانور کو کسی شخص یا کسی جانور نے قصداً اس میں نہ ڈالا ہو بلکہ ہوا کے جھونکے سے از خود آن پڑا ہو۔ کودنے یعنی ٹیٹو کا داغ جو کسی عضو پر خون نکلنے کے باعث پڑ جائے اور نیل وغیرہ کوئی چیز لگانے سے نیلا یا ہرا ہو جائے، یہ نیلا یا ہرا نشان جو باقی رہتا ہے معاف ہے، بشرطے کہ عمل کسی ایسی ضرورت سے کیا گیا ہو کہ اس کے بغیر کوئی اور عمل کارآمد نہ ہو۔ کودنے کا داغ یعنی ٹیٹو کا داغ اس حالت میں بھی معاف ہے کہ وہ اس وقت کا ہو جب وہ شخص غیر مکلف تھا، یعنی مذہبی احکامات کی پابندی سے مستثنیٰ تھا، یا پھر ایسی صورت ہو کہ وہ شخص مکلف تو ہو لیکن داغ کے مٹانے میں ایسی مضرت لاحق ہو جائے کہ جس سے تیمم روا ہو جاتا ہے۔ خون کی وہ مقدار جو معاف ہے، اول وہ معمولی سا خون جو عام نظر سے دکھائی نہ دے، خواہ خون نجاست معلظہ ہو جیسے کتے یا سور کا۔ دوسرا خون وہ ہے جس کو عام نظر سے دیکھا جا سکے، ایسا خون کتے یا سور کا ہو تو معاف نہیں، کسی اور کا ہے تو اب یہ دیکھنا چاہیے کہ وہ خون اپنا ہے یا غیر کا۔ اگر غیر کا ہے اور اس کی مقدار بہت تھوڑی ہے تو معاف ہے، بشرطے کہ خود ہی اس سے آلودہ نہ ہوا ہو، اس خون میں کسی اور شے کی آمیزش نہ ہوئی ہو، لیکن یہ حکم پسو وغیرہ کے خون کا نہیں ہے جس میں بہتا ہوا خون نہیں ہوتا۔ پسو وغیرہ کا خون زیادہ مقدار میں بھی معاف ہے، لیکن اس معاف کی 3 شرطیں ہیں۔ اول یہ کہ یہ خون خود اس نے یا اس کی رضامندی سے کسی اور نے، خواہ وہ غیر مکلف ہو، نہ نکالا ہو، ورنہ صرف اس صورت میں معاف ہے جبکہ وہ زیادہ مقدار میں نہ ہو۔ دوم یہ کہ اس خون میں کسی اور چیز کی جس سے بچنا دشوار نہ تھا آمیزش نہ ہو گئی ہو، ورنہ صرف اسی صورت میں معاف ہے جس کی مقدار تھوڑی ہو۔
سوم یہ کہ یہ خون جس لباس پر لگا ہے اس کا استعمال ضروری ہو، ہاں زیب و زینت ہی کے لیے کیوں نہ ہو۔ اب وہ صورت لیجئے جب کہ خون اپنا ہی ہو۔ اس صورت میں دیکھنا چاہیے کہ آیا وہ خون جسم کے قدرتی راستوں سے خارج ہوا ہے، مثلا ناک، کان یا آنکھ سے، اور مقدار بھی معمولی سی ہے، تو بقول معتبر معاف ہے۔ لیکن اگر قدرتی راستوں سے نہیں نکلا، مثلا پوڑے پنسی یا پچنا لگانے سے نکلا ہے اور زیادہ مقدار میں ہے، تو اس کے معاف ہونے کی 3 شرطیں ہیں۔ اول یہ کہ خون پوڑے کو دبا دبا کر قصداً نہ نکالا گیا ہو، ایسا خون صرف تھوڑی مقدار میں معاف ہے، البتہ فسد اور پچنے کی صورت میں زیادہ مقدار بھی معاف ہے۔ دوسری شرط یہ ہے کہ خون اپنی جگہ سے تجاوز نہ کر گیا ہو۔ تیسری شرط یہ ہے کہ اس خون میں کسی اور جز مثلا پانی کی بھی ضرورت آمیزش نہ ہوئی ہو۔ واضح ہو کہ معافی کی یہ رعایت صرف اسی شخص کے لیے ہے، چنانچہ اگر وہ خون کسی دوسرے شخص کو یا اس شخص سے پیوست کسی چیز کو لگ جائے تو معاف نہیں۔ اور یہ جو کہا گیا کہ اپنی جگہ سے تجاوز نہ کرے، اس شرط میں اپنی جگہ سے مراد ہاتھ وغیرہ یعنی وضو ہے، صرف پوڑے سے متاثرہ جگہ مراد نہیں ہے۔ اور لفظ کم یا زیادہ کا مطلب یہ ہے کہ جس کو عام طور پر کم یا زیادہ سمجھا جاتا ہے، اگر اس کی مقدار کو کم یا زیادہ قرار دینے میں شبہ ہو تو اصولاً اس مقدار کو معاف سمجھنا چاہیے۔ حنابلہ کہتے ہیں کہ معافی ان چند صورتوں میں ہے: خون، سدید یا پیپ کی مقدار ادنا سی ہو، اور ادنا سی ہونے کا مطلب یہ ہے کہ انسان خود اس کو معمولی سمجھتا ہو، لیکن یہ معمولی سی مقدار معاف اس صورت میں ہے جبکہ یہ کسی رقیق شے یا غذا کو نہ لگے۔ اگر ایسی شے کو لگ جائے تو معاف نہیں۔ اگر یہ خون وغیرہ اشیاء مذکورہ کسی کپڑے پر جا بجا لگ جائے اور ان سب کا مجموعہ معمولی ہی سا ہو تو معاف ہے، ورنہ نہیں۔ البتہ 2 یا زیادہ کپڑوں میں لگے تو ان سب کے مجموعے کا لحاظ نہیں بلکہ ہر کپڑے کو جدا جدا تصور کیا جائے۔ نجاست دور کرنے یعنی استنجا کے لیے جتنے ڈیلے درکار ہیں ان کو پورا کرنے کے بعد ڈیلے کا کچھ اثر محل نجاست پر باقی رہے تو معاف ہے۔ پیشاب اگر مسلسل آتا رہے اور اس سے بچنے کی پوری احتیاط کی گئی ہو تو دشواری کے پیش نظر معاف ہے۔ نجس شے کا دھواں اور غبار بھی معاف ہے، بشرطے کہ اس نجس شے کی خصوصیات نمایاں نہ ہوں۔ قابل درگزر نجاست سے ملا ہوا پانی بھی اگر معمولی سا ہو تو معاف ہے۔ آنکھ میں کوئی نجاست لگ جائے اور اس کو دھونا نقصان دہ ہو تو معاف ہے۔ رستہ کی معمولی سی کیچڑ بھی جو نجاست پڑنے سے ناپاک ہو گئی ہو، معاف ہے۔ آج کے سبق کا اختتام ہوتا ہے، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔